بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد ہم جو ہے وہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے یہودیوں کی جو ہے وہ تاریخ اور ان کے جو ہے معاملات اور ان کی سزا کی وجہ وغیرہ وجہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 87 تا 93 انبیاء کرام کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ، کہ بنی اسرائیل والے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے، تو وہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے رویہ رکھتے تھے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں لوگ بھی۔ ولاقد اور تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا مسلسل بھیجے من سے وادی اس کے بعد برسولی رسول واتینا ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات روشن نشانیاں وایدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی بروحی ساتھ روح قدوس پاکیزہ۔ افکلما کیا پس جب کبھی جاکم آیا تمہارے پاس رسول بما ساتھ اس چیز کے لا نہیں تہوا چاہتے انفسکم تمہارے دل مستکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور اس کے بعد مسلسل پیغمبر بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کو مدد دی۔ تو کیا جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تم سرکشی اختیار کرتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلاف میں بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ نے کفر کی وجہ سے ہم ان کے فقلینا پس بہت کم ما جو یؤمنون ایمان لاتے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ہیں ایمان لاتے۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من سے آئندہ پاس اللہ مصدق تصدیق کرنے والی لما اس چیز کو معہم پاس ان کے وکانو اور یہ تھے من سے قبل پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی پر الذین ان لوگوں جو کفر و انکار کرنے والے فلما پس جب جا وہ آئی ہم ان کے پاس ما جو عرفو پہچان کے کفر و انکار کر دیا انہوں نے بھی اس سے فلعنتو پس لعنت اللہ کی علی پر کافرین انکار کرنے والوں پر۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو ان کے آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، پس جب ان کے پاس وہ چیز اور وہ اس سے پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، پس جب وہ چیز ان کے پاس آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، بس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ سما بری چیز ہے وہ اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے اس کے انفسہم جانو اپنی کو ان یہ کہ یکفر وہ کفر کرے بما اس چیز سے جو انزلہ نازل کی اللہ نے بغین ضد بغاوت ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا اللہ من سے فضلی اپنے فضل علی پر من جس یشاء وہ چاہتا ہے من سے عبادی اپنے بندوں فباؤ بس انہوں نے کمایا بغضب غصہ علی پر غضب وللکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ بہت بری چیز ہے، یعنی جو چیز اللہ نے نازل کی صرف ضد کی بنیاد پر اس کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ اپنی مہربانی سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو وہ اس کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا گیا لہم ان کو آمینو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نے نازل کیا، قالوا انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل اتارا گیا علینا ہم پر، ویکفرون انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ سوائے اس کے وہ الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے پاس۔ قل تو کہہ فلما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء کا
اللہ اللہ من سے قبل پہلے ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین مومن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سچی ہے جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ ولاقت اور تحقیق جاکم آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ روشن نشانیوں، ثم اتخذتم بنا لیا تم نے عجلا بچڑا من سے بعد اس کے وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آئے تھے تو تم اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا بلند کیا ہم نے فوقکم تم اوپر تمہارے کوہ طور، خذوا تم پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا ہے بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، وقالوا وہ بولے سمیعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا رچ بس کیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں عجلا بچڑا، بکفرہم کفر کے سبب ان کے، قل کہہ دیجیے بئسما بہت بری ہے بات، یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو بھی جس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑو، جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے بعد سبب بچڑا ان کے دلوں میں بس کیا ہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کیا ہی برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں ان آیت نمبر 87 میں سب سے پہلے جو ہے انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل کے غلط رویے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا انبیاء کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے رہنمائی کے لیے کتاب دی، ان کے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے مسلسل نبی بھیجے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے کو بینا اور کوڑی کو تندرست کرنا جیسے معجزات کے ساتھ مبعوث کیا، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ ان تمام باتوں کے بعد تمہارے لیے حجت تمام کر دی گئی، لیکن تم نے ان سے راہ ہدایت پانے کے بجائے تم میں سے کچھ لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور کچھ نے تو حد ہی کر دی کہ بعض پیغمبروں مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل تک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لوگ سولی دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ انہیں زندہ اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہود نے خیبر میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی تکذیب اور تکبر میں اور بڑھ گئے اور حسد کرنے لگے اور تمام انبیاء کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں انہیں جھٹلاتے تھے اور کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعت کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ ان کی رائے اور ان کی قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام اس کی قبولیت سے مانے ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کی دشمنی پر تل جاتے تھے۔ آیت نمبر 88 میں ان کی سرکشی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود کی بغاوت بیان کی گئی تھی، اب اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل ہدایت کے لیے بند ہو گئے۔ حالانکہ یہود کہتے تھے ہمارے دل تو محفوظ ہیں، اس لیے ہمارے عقائد کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور کس وجہ سے بھی کمزور نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں نئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے دراصل مسلسل بغاوت کی وجہ سے ان کے دلوں کو غلاف چڑھا دیے گئے ہیں، آخر میں ان کو خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے بہت کم لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اس کی تائید قرآن نے ایک اور جگہ اس طرح کی ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ کے دل ہدایت کے لیے اجتماعی طور پر بند ہیں، مثلا ان کے فوجی قرآن سے جوتے صاف کرتے ہیں، مسلمان قیدیوں کی داڑیاں صاف کرتے ہیں، مسلم عورتوں سے اجتماعی زیادتی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون دماغ کے اخبارات نے شائع کیے تو یورپ اور امریکہ کے تمام ممالک نے مسلمانوں کے احتجاج پر شرمندہ ہونے کے بجائے ڈنمارک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس سے اس کی سرکشانہ ذہنیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
آیت نمبر 79 میں مخالفت حق یہودی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کیونکہ وہ انصاری قبائل سے طاقت میں کمزور تھے، اور کہتے تھے اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ یہودی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو خوب پہچان گئے تھے، یہی نبی ہیں۔ اس کی شہادت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، جو کہ یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھتیجی تھی۔ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کی گفتگو کو سنا، جو یہ ہے: چچا، کیا یہ واقعی ہی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا، کیا تم اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا، اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ مولانا مودودی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اہل مدینہ یہ باتیں سننے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھنا کہیں یہودی تم سے بازی نہ لے جائے، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئے۔ مگر ان کے لیے عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے۔ آیت نمبر 90 میں یہودیوں کی حسد کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہودیوں کو نسلی تعصب کی وجہ سے تھا، اس کے خیال میں نبی صرف بنی اسرائیل میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں سے چنا گیا اور انہوں نے نسلی غرور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے محض ضد کی وجہ سے خدا کی نازل کردہ چیز کا انکار کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز سکتا ہے، اس لیے کہ نبوت کسی خاندانی جاگیر نہیں۔ اس طرح یہود نے اپنے لیے بری چیز کا سودا کیا، یعنی دنیاوی فائدے کے بدلے میں غصب خداوندی خریدا، جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی رسوائی حاصل ہوگی اور پھر ان کو قیامت میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اس موقع پر غضب در غضب کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، یہ بدترین چیز ہے جو انہوں نے بہترین چیز کے بدلے میں لے لی۔ اس کی وجہ حسد و بغض، تکبر اور عناد کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے، اس لیے یہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کی حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر عذاب مہین کی جو ترکیب استعمال کی گئی، اس کا مطلب ہے رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب۔ اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے یہ عذاب کافروں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے بدعمالیوں کے سبب جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 51 میں یہود کا ایمان نہ قرآن پر نہ تورات پر۔ اس کے بارے میں دیکھیں، یہود کو جب قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں، ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتری، یعنی وہ تورات کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے والے نہ تھے، حالانکہ ان کی تورات میں گواہی موجود تھی کہ اب صحیفہ حق قرآن ہی ہے، گویا وہ قرآن کا انکار کر کے دراصل تورات ہی کو رد کر رہے تھے۔ اس طرح ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں رہا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر واقعی تم تورات پر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر تم نے اللہ کے نبیوں مثلاً زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو کیوں قتل کیا، جو تورات کی تجدید کے لیے آئے تھے؟ اس سے تمہاری دوگلی پالیسی واضح ہوتی ہے۔ اس طرح یہود پر حجت تمام کر دی گئی، اب ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا۔ یہود کے دعوے ایمان کی مزید تردید کے ضمن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ٹھیک وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کے معنوں میں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کی ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 92 میں یہودی کے دعوے ایمان کی مزید تردید کی گئی ہے کہ آج تو تم بنی اسماعیل کے نبی پر ایمان لانے سے انکاری ہو، حالانکہ بنی اسحاق کے فرزند اللہ کے نبی موسیٰ پر بھی تمہارے ایمان کا یہی حال تھا کہ ان کی نبوت کی واضح نشانیاں مثلاً لکڑی کا سانپ بننا، ہاتھ کا روشن ہونا، بہتے دریا میں گزرنے کے لیے راستہ بننا، صحرا میں کھانے کے لیے من و سلوہ کا نزول اور پانی کا جاری ہونا، دیکھنے کے باوجود تم نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی، اور جب وہ کچھ عرصے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعلیمات کے برعکس تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، گویا تم لوگ اصلی مجرم ہو، یعنی کہ ہمیشہ سے مجرم ہو، اسی لیے اللہ نے تم کو ظالموں میں شمار کیا ہے۔ آیت نمبر 93 میں یہود کے حد شکنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں یہود کے اس طرز عمل کا بیان ہے کہ ان پہ کوہ طور کو اٹھایا گیا اور ڈرایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے حد کو پورا کرو، حکم دیا گیا کہ تم خدا کی بات سنو اور اطاعت کرو، لیکن انہوں نے سنو اور انکار کرو کی راہ اختیار کر کے اپنے لیے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ ان کے دل میں بچھڑے کی پوجا بری طرح رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خدا پرستی کی لذت سے ناآشنا تھے۔ اس طرح ان کے اس دعوے کو جھٹلایا گیا کہ وہ تورات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں بری باتیں سکھاتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
ان کی بچھڑے سے محبت کے بارے میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے رنگ کپڑے میں اور پانی بدن میں گہرا رچ جاتا ہے، ویسے ہی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔